سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ. آپ سنائیں, آپ سب لوگ ٹھیک ہے؟ جی سر الحمد للہ. آج جو پوئٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نیا پوئٹ ہے رابرٹ براؤننگ, جو کہ وکٹورین ایج سے تعلق رکھتا ہے. پہلے ہم رومانٹک ایج کے پوئٹ پڑھ رہے تھے, اور اب جو ہے وکٹورین ایج کا یہ پوئٹ ہے. یہ ایک ہی پوئٹ ہے جو وکٹورین ایج کا ہمارے سلیبس میں شامل. اس کے علاوہ ہمارے دو پوائنٹ پہلے رومانٹک ایج کے ہوئے, اور ابھی ایک اور پوائٹ رومانٹک ایج کا اس کے علاوہ رہتا ہے, سو اس کو ہم بعد میں لاسٹ میں کریں گے. لیکن اس کو پہلے پڑھیں گے کیونکہ اس کو اگر لاسٹ میں لے کے جاتے تو ہو سکتا ہے پھر ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہو, تو اس کو اس لیے پہلے کر لیں. سو رابرٹ براؤننگ کی آج تھوڑی سی پہلے لائف ہسٹری اور یا بایوگرافی کو ڈسکس کریں گے. اس کی دو ہی پوئمز ہیں ہمارے سلیبس میں, تو اس کو ہم دو لیکچرز میں انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کو کور کر لیں گے. اور اس کے علاوہ دو تین ایک دو بس اس کے امپورٹنٹ کویسچن بنتے ہیں, یا ایلیمنٹ اس کے جو امپورٹنٹ ہے اس کی پوئٹری کے. سو آج اسٹارٹ کریں گے اس کی بایوگرافی سے پہلے. تو رابرٹ براؤننگ, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ وکٹورین ایرا سے تعلق رکھتا تھا, اور وکٹورین ایرا کب سٹارٹ ہوا تھا, وہ رومانٹک ایج کے بعد سٹارٹ ہوا تھا. اور ڈیٹ آف برتھ اور جو ایکچولی لائف سپین اس کا وہ 1812 سے 1889 تک ہے. سو بورن ہوا یہ مئی 7 1812 کو ان کیمبرویل انگلینڈ. یہ کیمبرویل انگلینڈ میں یہ بورن ہوا تھا. اس کی مدر جو ہے وہ بھی ایک کافی اچھی, اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ رہی, اور وہ اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ لرننگ میں اس نے ہیلپ کی تھی. اسی طرح فادر اس کا, وہ بھی اس کو لرننگ میں ہیلپ کرتا تھا. اس کے علاوہ اس کے جو گرینڈ فادر تھے وہ کافی زیادہ پڑھنے لکھنے سے اس کا تعلق رہتا تھا. اس طرح اس کی فیملی جو ہے وہ
سب نے مل جل کے اس کے لیے کافی ہیلپ فل رہی. اس کے جو گرینڈ فادر تھے اس کے پاس کافی زیادہ جو بکس تھیں اس کا بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ کلیکشن تھی بکس کی کافی زیادہ جو مختلف لینگویج سے تھی. تو اس لیے وہ بھی یہ کافی پڑھتا رہتا تھا. اس کی مدر کے بارے میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ مدر جو ہے وہ اس کی وہ این اکمپلشڈ پینسٹ تھیں. پینسٹ ہوتا ہے جو پیانو پلے کرتا ہے. تو اس کی مدر جو ہے وہ ایک میوزیشین تھی. وہ موسیقی سے اس کا میوزک سے کافی تعلق تھا. تو وہ اس کو بھی میوزک سکھاتی رہتی تھی. تو وہ ایک پینسٹ تھی. پینسٹ مطلب جو پیانو کو پلے کرتا ہے. فادر اس کے وہ ایک بینک کلرک تھے اور آرٹسٹ تھے. اس کے علاوہ بکس وغیرہ کی کلیکشن کرتے تھے اور اینٹی کویرین تھے. اینٹی کویرین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ پرانی ریئر قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی کلیکشن میں دلچسپی لیتا ہے. یعنی کہ پرانی چیزوں کو جمع کرنے کا جس کو شوق ہوتا ہے تو اس کو اینٹیکویرین بولتے ہیں. تو اس کا فادر جو ہے یہ ایک بینک کلرک تھا, آرٹسٹ تھا, اسکالر تھا, اینٹیکویرین تھا اور بک وغیرہ کلیکشن کرتا رہتا تھا بکس کی. Browning's paternal grandfather was a wealthy slave owner in Saint Kitts, West Indies, but Browning's father was an abolitionist. Browning's father was an abolitionist. Abolitionist कौन होता है? एनी गैस आपने पढ़ा हो में भी ये लफ्ज़ अगर कोई बता सके तो. نہیں پتا تو چلے میں آپ بتاتا ہوں. abolitionist بولا جاتا ہے abolish کرنے والے کو. abolish کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز کو ختم کرنا چاہے. تو abolitionist جو ہے یہ اس کا جو ہے فادر تھا. وہ ایسا پرسن ہوتا ہے جو کسی بھی جو ہے وہ خاص کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھاتا ہے یا اس گروپ کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب خاص طور پہ کسی کوئی ایسی پریکٹس یا جیسے فار ایگزامپل سلیوز کی کیپٹل پنشمنٹ سے ریلیٹڈ یہ جو لوگ تھے یعنی کہ سزائے موت سلیوز کو نہ دی جائے تو ان کے گروپ کے ساتھ یہ ریلیٹڈ تھا اس کا فادر. تو اس کو abolitionist بولا جاتا تھا. اس کے فادر کے پاس جو پہلے بتایا کہ وہ بھی بکس کلیکشن کرتا تھا. سوری اس کا فادر کرتا تھا. اس کا گرینڈ فادر وہ اتنا زیادہ اس کے پاس کلیکشن نہیں تھی لیکن اس کے فادر کے پاس زیادہ کلیکشن تھی. جو آلموسٹ 6000 کتابیں تھی جس کو پڑھنے کا اس کو کافی زیادہ موقع ملا. اور اس نے ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو لرننگ میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا وہ اس کے فادر کی کلیکشن تھی جو کہ 6000 کتابیں تھی. اور وہ مختلف اس میں لینگویج کی اور مختلف سبجیکٹس کی بکس شامل تھیں جس کے اندر گریک, ہیبریو, لیٹن, فرینچ, اٹیلین اور اسپینش یہ ساری لینگویج کی بکس اس کے اندر بک کلیکشن کے اندر شامل تھی. تو رابرٹ براؤننگ کی جو ایجوکیشن تھی وہ تقریباً ساری کی ساری گھر پہ ہی ہوئی. ریزڈ ان ہاؤس ہولڈ آف سگنیفیکینٹ لٹریری ریسورسز. یہ وہی ابھی بات ہو رہی ہے کہ
اس کے گھر میں اتنا زیادہ لٹریری ریسورس موجود تھا، اتنے زیادہ لٹریچر کی بکس اور پڑھنے کی اور پڑھائی کی کتابیں اتنی زیادہ موجود تھیں کہ یہ گھر پہ ہی اس نے زیادہ تر تعلیم اپنی حاصل کی. یعنی 6,000 کتابیں تو صرف اس کے فادر کی تھیں، تو اتنی زیادہ بکس، اور وہ بھی کافی ساری لینگویج کے اوپر تھیں. بہت ساری تقریباً 5 یا 6 لینگویجز جس کے اندر آتی تھی وہ ان بکس کو کور کرتی تھی، تو یہ کافی گھر پہ ہی پڑھتا رہتا تھا. ہز مدر ٹیچنگ ہم میوزک. اس کی مدر اس کو میوزک سکھاتی تھی. تو جیسے پہلے اسٹارٹ میں ہی بتایا کہ اس کی مدر ایک میوزیشین تھی، وہ پیانو پلے کرتی تھی اور بڑی اچھی وہ میوزیشین تھی. اسی وجہ سے وہ اس کو چاہتی تھی کہ یہ میوزک میں انٹرسٹ لے اور اس کو میوزک سکھانے کے لیے وہ کوشش کرتی تھی. سو وہ اس کو میوزک کی ٹیچنگ دیا کرتی تھی. ہز فادر گیونگ ہم این انٹروڈکشن ٹو گریک اینڈ رومن کلاسکس، دا اٹیلین رینائسنس پوئٹس، 18th سینچری انگلش لٹریچر. اور اس کے فادر کیونکہ وہ ایک پڑھنے لکھنے سے ان کا تعلق تھا، تو وہ اس کو گریک اور رومن کلاسکس کی ٹیچنگ کرتا تھا. اس کے علاوہ اٹیلین رینائسنس پوئٹس کے بارے میں ٹیچنگ کرتا تھا اور 18ویں صدی کے انگلش لٹریچر کی اس کو ٹیچنگ کیا کرتا تھا. In childhood, he was distinguished by a love of poetry and natural history. By 12, he had written a book of poetry which he later destroyed when no publisher could be found. تو کیونکہ اس کے جو فادر تھے وہ اس کو پرانی بکس کے بارے میں بتاتے تھے اور پوئٹس کے بارے میں، گریک، اٹیلین رینائسنس اور 18ویں صدی کے انگلش پوئٹری کے بارے میں بتاتے رہتے تھے. اس وجہ سے اس کا پوئٹری کے اندر شروع سے انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا اور یہ لو پوئٹری کے اندر خاص طور پہ اس کا انٹرسٹ پیدا ہوا. اور 12 سال کی ایج میں اس نے ایک کتاب لکھی جو کہ بعد میں پھر اس کو پبلشر نہ مل سکا، کیونکہ ظاہر ہے چھوٹی سی ایج تھی تو کوئی پبلشر اس کی جو ہے وہ بات سننے کو تیار نہیں تھا چھوٹی ایج میں. تو اس لیے اس نے جو ہے وہ بک بعد میں ڈسٹروائے کر دی کیونکہ اس کو کوئی بھی پبلشر نہیں ملا تھا. سو اس نے وہ بک چھوڑ دی، پبلش ہی نہ ہو سکی وہ بک. حالانکہ 12 سال کی ایج میں ایک پوری بک اس نے پوئٹری کی لکھ دی تھی. After attending several private schools, he began to educated by an by a tutor having demonstrated a strong dislike for institutionalized education. کافی زیادہ پرائیویٹ اسکولس اٹینڈ کرنے کے بعد اس کو ایک خاص جو ہے وہ علیحدہ سے ایک ٹیوٹر رکھ کے دیا گیا جو اس کو لرننگ اس کی کرواتا تھا اور پڑھائی میں اس کی ہیلپ کرتا تھا. سو یہ جو اسپیکٹ ہے یہ اس کو شو کرتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ایجوکیشن سے وہ اتنا زیادہ خوش نہیں تھا. یعنی کہ خاص ایک جیسے اسکول کالج وغیرہ کی جو تعلیم ہوتی ہے وہاں جا کے جیسے اسٹڈی کیا جاتا ہے تو یہ اس سے زیادہ متاثر نہیں تھا، اس کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا. براؤننگ واز اے فاسٹ لرنر and by the age of 14 he was fluent in French, Greek, Italian and Latin as well as his native English. اور براؤننگ جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا ایک ہوشیار اسٹوڈنٹ تھا. حالانکہ یہ اتنا زیادہ اسکول میں نہیں جاتا تھا اور زیادہ لرننگ اس کی پہلے تو اس کے پیرنٹس نے ہی کی اور پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک الگ سے ٹیوٹر بھی رکھا گیا تھا. کیونکہ یہ اچھا تھا پڑھائی میں تو اس لیے اس نے کافی زیادہ لینگویجز میں صرف 12 سال کی ایج میں ہی 14 سال کی ایج میں ہی اس نے عبور حاصل کر لیا کافی لینگویج پہ، جس میں فرینچ سیکھی اس نے، گریک لینگویج سیکھی تھی، اٹیلین اور لیٹن اور ساتھ میں اپنی انگلش لینگویج. سو یہ ساری لینگویج جو ہیں وہ اس نے
सिर्फ 14 ईयर की एज में ही सीख ली थी। तो क्योंकि जो ब्राउनिंग था वो अपने फादर के टाइम से ही 18 सेंचुरी की पोइट्री को काफ़ी ज़्यादा स्टडी करता था, और 18 सेंचुरी में हमें मालूम है कि वहाँ पे कुछ रोमांटिक पोइट्री का, उसके एंड में रोमांटिक पोइट्री भी आ जाती थी। जब वर्ड्सवर्थ ने और कॉलेज ने अपनी बुक लिखनी स्टार्ट की थी या पब्लिश की थी, लिरिकल बैलेड, तो उससे पहले भी जो पोइट्री थी उसके अंदर हमारे पास जो पोइट आते हैं तो उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी करता था। 18 सेंचुरी की पोइट्री थी जो, यानी कि 1700 से लेके सॉरी 1701 से लेके और 1800 तक, ये जो पूरा 100 साल का अरसा बनता है, इसके दौरान जितनी भी पोइट्री आती थी इसके अंदर ये इंटरेस्ट रखता था। लेकिन ये उसके साथ साथ ये जो रोमांटिक पोइट थे जिनने अपना काम जो है वो तकरीबन कह लें कि 19 सेंचुरी में किया था, जो यंगर ग्रुप था रोमांटिक पोइट का, जिसमें कीट और शैली आ जाते हैं और बायरन आ जाते हैं, तो उनमें इन तीनों में से इसको शैली का काम बहुत ज़्यादा पसंद था, पर्सी बाइस शैली का या पीबी शैली जिसको आमतौर पे बोलते हैं, तो उसका काम इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था और उससे काफ़ी ज़्यादा ये मुतासर था और एडमायरर था पीबी शैली का। और शैली को ही फॉलो करते हुए ये शैली से इतना ज़्यादा मुतासर था और उसको इतना ज़्यादा फॉलो करता था कि ये बिल आखिर शैली की तरह जो है वो अथीस्ट बन गया और वेजिटेरियन बन गया। लेकिन बाद में इसने दोनों चीज़ों को छोड़ दिया। शैली जो है वो एक अथीस्ट था। अथीस्ट आपको पता है, अगर पहले सुना है तो, जो कि नॉन बिलीवर्स होते हैं, जो कि किसी भी खुदा को, उनके नज़दीक जो है वो कोई भी खुदा मौजूद ही नहीं है। तो वो जो है नॉन बिलीवर्स जो हैं वो एथीस्ट होते हैं, तो शैली भी एक एथीस्ट था और ये उसी की राह पे चलते हुए, क्योंकि उसके उससे इतना ज़्यादा मुतासिर था ये शैली से, तो ये भी एथीस्ट हो गया और वेजिटेरियन हो गया साथ में, और गोश्त खाना छोड़ दिया इसने, सिर्फ सब्जियां खाता था। लेकिन बाद में इसने इन दोनों चीज़ों को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, यानी कि वेजिटेरियन वाला भी मामला ख़त्म कर दिया और एथीस्ट को भी इसने छोड़ दिया। और at the age of 16 he attended University College London, but he left after his first year। 16 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी को अटेंड किया लेकिन पहले ही साल में छोड़ के भाग गया। His mother, staunch evangelical faith, circum- circumscribed the pursuit of his studying at either Oxford University or Cambridge University, both then open only to members of the Church of England। उसकी जो मदर है वो ये चाहती थी कि वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, और उस टाइम जो है वो सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सिर्फ चर्च ऑफ लंदन के जो मेंबर होते थे उनके लिए ओपन की जाती थी, उसको एडमिशन दिया जाता था। इसमें जो द चर्च ऑफ इंग्लैंड है, चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो एक खास चर्च है इंग्लैंड का, जिसके
اندر جو اس چرچ کے ہی جو ممبرز ہوتے تھے ان کو ہی صرف وہاں پہ ان دونوں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دیا جاتا تھا. In 1833, anonymously published his first major work, Pauline. اس نے فرسٹ اپنا میجر ورک جو ہے وہ پاولین کے نام سے پبلش کیا. In 1840 he published Sordello, which he widely regarded as a failure. اور دوسرے نمبر پہ سوڈیلو نام کا ایک پبلیکیشن تھا اس کا جو کہ ایک فیلئر کنسیڈر ہوا. He also tried his hand at drama, but his plays were for the most part unsuccessful. اس نے ڈرامہ میں بھی اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کی لیکن ڈرامہ کی جو فیلڈ تھی اس کے اندر یہ انسکسیسفل ہی رہا. In 1845, Browning met Elizabeth Barrett, who lived as a semi-invalid and virtual prisoner in her father's house. اور ایک لڑکی جس کا نام الزبتھ بیرٹ تھا اس سے اس کی ملاقات ہوئی اور وہ ایک طرح اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے فادر کے ہاؤس میں ایک بالکل ایک پریزنر کے طور پہ اور سیمی انویلڈ بھی ایسا ایک بندہ جس کو مطلب کہہ لیں کہ جس کی کوئی حیثیت نہ ہو کوئی ایسا بندہ ایسے اپنے فادر کے گھر میں رہ رہی تھی. Gradually a significant romance developed between them leading to their secret marriage and flight in 1846. بالآخر ان کی جو ہے وہ جو فرینڈ شپ تھی وہ ایک طرح سے ان کا ریلیشن شپ میں چینج ہوئی اور ان نے ایک سیکریٹلی طور پہ میرج کی اور 1846 میں وہ روپوش ہو گئے یا بھاگ گئے تھے. یعنی کہ ایک طرح سے کہہ لے جیسے کہ شادی کرنے کے بعد وہ چھپ گئے تھے یا اس علاقے سے دور کہیں پہ ان نے بھاگ کر پناہ لے لی تھی. The marriage was initially secret because Elizabeth's father disapproved of marriage for any of his children. شادی کو ابتدائی طور پہ خفیہ رکھا گیا اور خفیہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس نے جو الزبتھ کے فادر تھے یعنی کہ جو براؤننگ کی وائف تھی اس نے اپنے تمام بچوں کے لیے شادی کرنے سے منع کر رکھا تھا کہ اس کا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ شادی نہیں کرے گا. تو اس لیے اس میرج کو ان دونوں لوگوں نے یعنی براؤننگ نے اور اس کی وائف الزبتھ نے سیکرٹ رکھا تھا. From the time of their marriage, the Brownings lived in Italy, first in Pisa and then, within a year, finding an apartment in Florence at Casa Guidi. تو اس کے بعد جو ہے یہ میرج کے بعد وہاں سے بھاگ کر اٹلی چلے گئے تھے اور وہاں پہ اس نے کچھ ٹائم گزارا. پہلے ہی وہاں پہ یہ پیسا سٹی میں رہتا رہا. اس کے بعد اس نے ایک اور جگہ پہ کاسا گوڈی کے نام سے جو ایک ایریا ہے وہاں پہ یہ چلا گیا تھا. Their only child, Robert Barrett Browning, was born in 1849. In these years, Browning was fascinated by and learned hugely from the art of Italy. تو ایک ان کا چائلڈ تھا جس کا نام رابرٹ بیرٹ براؤننگ تھا جو 1849 میں اس کی پیدائش ہوئی. تو جس دوران پہ یہ اٹلی میں جتنے سال اس نے قیام کیا اس دوران یہ اٹلی کے آرٹ سے وہاں کے جو اٹلی کے اندر جو کہہ لیں کہ فن تھا یا آرٹ موجود تھا اس سے بہت زیادہ یہ انسپائر ہوا اور اس نے کافی کچھ وہاں سے لرن کیا جو کہ بعد میں اس نے
جو ہے وہ کافی اس کے اوپر اثر انداز بھی ہوا. He would in later life say that Italy was my university. اس نے اپنی بعد والی زندگی میں ایون کہ یہاں تک کہا کہ اٹلی میری یونیورسٹی تھی. یعنی کہ اتنا کچھ اس نے اپنی اٹلی کی جو زندگی تھی یا اٹلی کے اندر جو اس کا قیام تھا اس سے اتنا کچھ لرن کیا اٹلی کے آرٹ سے کہ اس نے بعد میں یہاں تک بھی بولا کہ اٹلی میری یونیورسٹی تھی. براؤننگ آلسو bought a home near Venice and in a cruel irony Browning died on the day that the town council approved the purchase. تو براؤننگ نے جو ہے وہاں پہ اٹلی میں ہی اپنا گھر بھی خریدا جو کہ پہلے جو ہے نا اپروو نہیں ہو پا رہا تھا. تو جب یہ اپروو ہوا تو اسی دن براؤننگ جو ہے وہ اس کی وفات بھی ہو گئی اور اس کی وائف 1861 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. براؤننگز پوئٹری واز اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. اس کی ڈیتھ کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں. He died at his son's home in Venice. وینس میں اپنے یہ سن کے گھر میں اپنے بیٹے کے گھر میں یہ فوت ہوا تھا. اور اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ 1889 ہے. He was buried in Poets Corner in Westminster Abbey. اور یہ پوئسٹ کارنر ویسٹ منسٹر ایبے میں اس کو دفنایا گیا. یہ جو پوئٹس کارنر ویسٹ منسٹر ایبے ہے یہ ایک قبرستان ہے جہاں پہ بہت مشہور شاعر جو ہیں وہ دفنائے گئے ہیں. اور پوئٹ کارنر اس کا نام ایک خاص اس کا یعنی کہ حصہ مخصوص کیا گیا. اس کے بعد اس کی پوئٹری کے اوپر تھوڑا سا ایک دو پوائنٹ ہے کہ براؤننگ پوئٹری واز نون ٹو بی cognoscenti from fairly early on. His
life, but he remained relatively obscure as a poet till his middle age. तो सबसे पहले जो पॉइंट आया है वो ये है कि कॉग्नोसेंटी कॉग्नोसेंटी जो है वो एक ऐसा कह लें कि बंदा होता है जो किसी खास फील्ड में या किसी खास सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है या किसी खास सब्जेक्ट में उसकी काफ़ी ज़्यादा कह लें कि स्किल होती है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट वो लेता है, तो इसको कॉग्नोसेंटी बोला जाता है। इसको एक तरह से कि इसकी पोइट्री कॉग्नोसेंट्री के इसके काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्सपेक्ट इसकी पोइट्री के निकल आते हैं, तो जिसके अंदर हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट था, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। जैसे अभी एक आध का मैं नाम ले देता हूँ, तो मज़ीद हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट माना जाता है और उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक मोनोलॉग का अपने पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और ख़ास तौर पे इसकी जो है इतना ज़्यादा कह लें कि इसको एक्सपर्ट माना जाता है इस फील्ड का, या इतना ज़्यादा इसने इस्तेमाल किया है कि जब भी हमें ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात हम करें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आता ही आता है। इसका नाम ज़रूर या इसकी एग्जांपल लाजमी तौर पे कोट की जाती है, लाजमी तौर पे दी जाती है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे बताया गया, ये बताया गया कि बट ही रिमेन रिलेटिवली ऑब्सक्योर एज अ पोइट टिल हिज मिडल एज, कि ये क्योंकि ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा नाम तो है ही पोइट्री में, लेकिन अपनी मिडल एज तक भी ये इतना ज़्यादा जो है वो फेम नहीं इसको मिला था, ये एज अ पोइट ये इसको लोग ज़्यादा जानते मानते नहीं थे। ये ऑब्सक्योर यानी कि एक कह लें कि एक इतना ज़्यादा इसको फेम वगैरह नहीं मिला था अपनी मिडल एज तक भी। तो उसके बाद ही इसको बाद में जाके ये काफ़ी लोगों की नज़रों में आया और फिर इसकी पोइट्री मशहूर होना शुरू हो गई। It was only after his wife's death in 1861, when he returned to England and became part of London literary scene, that his reputation started to take off. जब इसकी वाइफ 1861 में वो फौत हुई थी, तो उसके बाद ये दोबारा वापस लौट के लंदन आया और वहीं से इसने लंदन लिटरेरी सीन का ये पार्ट बना, और यानी कि लंदन के लिटरेरी जो थी उसके अंदर इसने हिस्सा लेना शुरू किया, लिटरेरी एक्टिविटीज़ के अंदर, और वहीं से फिर इसकी जान पहचान बनना शुरू हुई। In 1868, after 5 years' work, he completed and published the long blank verse poem The Ring and the Book, and finally achieved really significant recognition. तो ये इसकी एक अचीवमेंट के बारे में बताया गया कि किसने बुक द रिंग एंड द बुक के नाम से पब्लिश की थी, पोइम थी सॉरी, ये अपने 5 साल की स्ट्रगल के बाद ये पोइम इसने पब्लिश की, जिसने इसको बहुत ज़्यादा फेम दिया था। सो इसकी इतनी ही कह लें कि ये कुछ चीज़ें हैं बायोग्राफी से रिलेटेड। फिर इसके कुछ पोइट्री के रिलेटेड चीज़ें हैं नेक्स्ट, और इसकी 2 पोइम्स हैं पोइट्री से रिलेटेड। वही चीज़ें हैं जैसे इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, और इसके अंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका पोइट्री का एस्पेक्ट है, और 2 पोइम्स होंगी इसकी। बस यही इसका टोटल सिलेबस है। तो यहाँ तक इसमें कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो?
ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ جو ہے کل اس کو نیکسٹ کنٹینیو کریں گے، اگر کوئی کویسچن نہیں تو کل انشاءاللہ اس کی ڈرامیٹک مونولاگ اور اس کی فرسٹ پوئم یہ دونوں انشاءاللہ پڑھیں گے.